السلام عليك يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ تمام تعریفیں اس خدائے وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہیں جس نے کائنات کو بغیر کسی منت و احسان کے خلق فرمایا، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے کہ جنہوں نے خدا کی ذات کا تعارف اس انداز سے کرایا جیسے کہ تعارف کرانے کا حق تھا۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبین بثأر الحسین مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہم السلام۔ اما بعد، شکر خداوند امام مہدی کہ آج زندگی پھر نصیب ہوئی برائے تذکر امام مہدی۔ ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے روز اس دولت یقین کے ساتھ حاضر خدمت ہوا کرتا ہوں کہ بارگاہ امام میں اگر ایک نقطہ بھی شرف قبولیت پا گیا تو نجات کا سامان یہاں سے فراہم ہو جائے گا، اور چونکہ ماہ مبارک رمضان بہترین ساعتیں اور اوقات اور ایام کے اعتبار سے اتنا زیادہ معتبر کہ اگر اس پورے مبارک مہینے میں آپ تلاوت قرآن کر رہے ہوں تو ثواب بڑھ جاتا ہے۔ یعنی کہ سال کے 11 مہینے ایک طرف اور ماہ مبارک ایک طرف، سال کے 11 مہینے میں آپ اگر ایک آیت کی تلاوت کریں تو ایک آیت کی تلاوت کا ثواب، یا پھر اس اعتبار سے کہ ایک کے ثواب کے لحاظ سے 10 گنا نامہ اعمال میں لکھا جائے۔ مگر ماہ مبارک رمضان میں ایک آیت کی تلاوت کا ثواب پورے ختم تلاوت قرآن کے برابر۔ اگر قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب بڑھ گیا تو شریک القرآن امام الانس والجان صاحب العصر والزمان کی یاد اور آپ پر درود کی تلاوت کا ثواب بھی یقیناً بڑھ جاتا ہے۔ انشاءاللہ تذکرہ شب قدر کے حوالے سے آئے گا۔ خدا اتنی زندگی عطا فرمائے اور اس سال شب قدر امام علیہ السلام کے ظہور کی شب
اور ظہور کا دن قرار پائے اس یقین کے ساتھ کہ پروردگار تمام اہل ایمان، اہل مودت کو امام کے غلاموں میں شمار فرمائے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، انشاءاللہ یہ شب قدر کی مناسبت سے بھی دہرایا جائے گا کہ جیسے اور عبادتیں ماہ مبارکہ رمضان میں، ایسے ایک اور عبادت بھی، اور وہ دعائے سلامتی امام زمانہ کی تکرار، اٹھتے بیٹھتے، حالت قیام، حالت قعود، حالت سجود میں تکرار دعائے سلامتی امام زمان۔ اور جتنا زیادہ امام کی سلامتی کی دعا آپ سال بھر مانگتے ہوں، اس سے کہیں زیادہ دعا مانگیں ماہ مبارک رمضان میں۔ انشاءاللہ کبھی کسی اور موقع پر علامات ظہور امام زمان پہ گفتگو کریں گے۔ اس سال تو ہمارا عنوان ہے تفسیر آیات مہدویت، کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیتوں کے پس منظر میں، آیتوں کے عکس میں امام زمان کی زیارت کس طرح ممکن ہے۔ اور اسی سلسلے کو آپ کی خدمت میں آج جس آیت کے ساتھ شروع کرنا چاہتا ہوں، یہ آیت ہے بہت مشہور اور بہت ہی زیادہ پڑھی جانے والی آیت، سورہ مبارک ہود، ترتیب مصحف عثمانی کے لحاظ سے یہ 11ویں نمبر کا سورہ، اور آیت کا نشان ہے 86۔ اتفاق ہے کہ اتنا عمدہ نمبر مل گیا کہ 8 اور 6 کا عنوان 14 تک پہنچا دیا۔ سورہ ہود، سبحان اللہ، ہود کہتے ہیں ہدایت کرنے والے کو، تو ذکر مہدی ہے سورہ ہود میں۔ آیت کا نشان 86 ہے 14 کی محبت میں۔ بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کا جو بقیہ ہے، جو اللہ نے باقی رکھا ہے، وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ جو رکھے گا وہی تو بہتر ہوگا۔ اور یہ آپ کی خدمت میں تمہیداً جملہ عرض کر دیا جائے کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ اور کیا پروردگار عالم کی محبت، جیسے کوئی ماں اپنے بچوں میں کسی ایسے بچے کے لیے کھانا بچا کے رکھتی ہے جو کھانے کے وقت پر گھر میں موجود نہ ہو، کہ جب وہ پلٹ کے واپس آئے گا تو اسے کھانا اپنے ہاتھوں سے دے گی۔ شاید اس طرح یہ بات ہم محسوس کر سکیں کہ بقیت اللہ خیر لکم، اللہ نے جس کو باقی بچا کے رکھا ہے وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ مگر ایک شرط ہے، سب کے لیے نہیں، شرط کے ساتھ ہے۔ اور شرط کیا ہے؟ کبھی شرط مقدم ہوتی ہے جزا پر، اور کبھی جزا مقدم بیان کر دی جاتی ہے شرط پر۔ عربی ادب اور عربی گرامر کے انداز دیکھیے، ان کنتم مومنین، شرط بعد میں استعمال ہوئی، جزا پہلے آ گئی۔ جزا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور جزا پہلے کیوں نہ ہو؟ ذکر مومن بعد میں ہوگا، ذکر امام المومنین پہلے ہونا چاہیے۔ بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کا باقی رکھا ہوا تمہارے لیے بہت بہتر ہے، خیر لکم۔ مگر شرط کیا کہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ آئیے اس کے ذیل میں اور روایات پر توجہ کریں۔ اور روایات میں ان ابی عبداللہ
یعنی کہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام قال سألہ رجل عن القائم، سوال کیا امام سے کسی شخص نے امام قائم کے بارے میں، یسلم علیہ بامرۃ المؤمنین، کہ ان پر سلام کیا جائے گا کیا امیر المومنین کہہ کر؟ قال لا ذاک اسم سمی اللہ بامیر المؤمنین لم یسمى به احد قبلہ ولا یسمى به بعدہ الا کافر۔ روایت معصوم کی بارگاہ مقدس سے ارشاد فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ امیر المومنین کا جملہ استعمال کرنا یہ خاص نام اللہ نے عطا کیا صرف ذات علی ابن ابی طالب کو، لم یسمى به احد قبلہ، نہ تو مولائے متقیان سے پہلے کسی کو امیر المومنین کا نام دیا گیا، اور نہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اس نام کی کسی کو اجازت دی گئی، اور اگر کوئی یہ نام اختیار کرے تو وہ کافر ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی مکتب اہل بیت اسلام کے نقطۂ نگاہ سے نہ کوئی ابو طالب کے بیٹے سے پہلے امیر المومنین اور نہ کوئی ابو طالب کے بیٹے کے بعد امیر المومنین۔ تاریخ میں شخصیت یگانہ صرف ایک امیر المومنین، باقی ائمہ اہل بیت کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے امام المؤمنین، ایک ہے امیر المومنین، ایک ہے امام المؤمنین۔ قلت، راوی کہتا ہے جعلت فداک، امام علیہ السلام کی خدمت مقدس میں میری جان آپ پر قربان ہو جائے، میں آپ پر فدا ہو جاؤں۔ کیف یسلم علی، کس طرح سے سلام کیا جائے گا؟ کیف یسلم علی، کیسے سلام کیا جائے گا امام قائم علیہ الصلاۃ والسلام پر؟ قال، فرماتے ہیں امام علیہ السلام، یقولون، کہ لوگ کہیں گے السلام علیکہ یا بقیت اللہ، آپ پر سلام ہو اے اللہ کے باقی رکھے ہوئے حجت، آپ پر سلام۔ تو گویا جو بھی زمانے کے امام سے ملاقات کرے گا اور سلام پیش کرے گا تو امام کو ان الفاظ میں سلام پیش کرے گا، السلام علیکہ یا بقیت اللہ۔ یہ خاص لفظ بقیت اللہ کہاں سے لیا گیا؟ ارشاد فرماتے ہیں ثم قرأ، پھر امام نے تلاوت فرمایا، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین۔ کتاب کا حوالہ کافی، یعقوب کلینی کی کتاب، یہ حدیث امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام۔ حدیث آپ نے سماعت کی، ترجمہ سماعت کیا، اس کا حوالہ سماعت کیا، ایک عجیب کیفیت ہے۔ آیت کہتی ہے اگر تم مومن ہو، بس جس دن ہم مومن ہو گئے، بقیت اللہ خیر لکم، تو اللہ کا باقی رکھا ہوا وہ ہدیہ اور تحفہ بہترین ہمارے لیے ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت، یہ روایت حضرت امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے، فَإِذَا خَرَجَ
اسندا ظہرہ الی الکعبۃ، بس جب وہ ظہور فرمائیں گے، خروج کریں گے، فاذا خرج، جب پردہ غیبت سے نکل کے آئیں گے، اسندا ظہرہ الی الکعبۃ، آپ اپنی پشت مبارک کو لگائے ہوں گے خانہ کعبہ سے، وَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ 313 رَجُلًا، اور آپ کی خدمت میں جمع ہو جائیں گے 313 افراد۔ وَأَوَّلُ مَا يَنْطِقُ بِهِ هَذِهِ الْآيَةُ، اور سب سے پہلے جو آپ کے سے کلام کیا جائے گا وہ اسی آیت کے اعتبار سے ہوگا، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین۔ ثم یقول، یا اس کا ترجمہ ذرا سا اس طرح بھی ہو سکتا، وَأَوَّلُ مَا يَنْطِقُ بِهِ، اور سب سے پہلے امام قائم علیہ السلام نطق فرمائیں گے، گفتگو کا آغاز کریں گے اسی آیت کے ذریعے سے۔ ثم یقول، آیت کی تلاوت کے بعد ارشاد فرمائیں گے، خدا وہ دن نصیب کرے جب ہم اور آپ امام علیہ السلام کی حسین ترین آواز کو اپنی سماعتوں تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائے۔ ثم یقول انا بقیت اللہ فی ارض، پھر آپ فرمائیں گے میں اللہ کا بقیہ ہوں، اللہ کا باقی رکھا ہوا ہوں، فی ارض، اس کی زمین پر، وخلیفتہ وحجتہ علیکم، اور میں اس خدا کا خلیفہ ہوں، اس خدا کی حجت ہوں تم پر۔ فلا یسلم علی مسلم الا قال، سلام نہیں کیا جائے گا ان پر کسی سلام کرنے والے کی طرف سے، الا قال، سوائے اس کے کہ ہر سلام کرنے والا یہی کہے گا کہ السلام علیک یا بقیت اللہ فی ارض، ہمارا سلام ہو اے بقیت اللہ فی ارض۔ اب یہ دو روایتوں میں ایک فرق ہو گیا۔ کیا فرق ہو گیا؟ چھٹے امام علیہ السلام کی روایت میں السلام علیک یا بقیت اللہ، اور پانچویں امام کی روایت میں السلام علیک یا بقیت اللہ فی ارض۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ دونوں باتوں کا ایک ہی مفہوم اور ایک ہی مقصود۔ اس روایت میں کتاب کا حوالہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ، کتاب کا نام کمال الدین و تمام النعمہ۔ اب آئیے بات کو آگے بڑھائیں، کچھ نکات اس حوالے سے۔ حضرت شعیب علیہ السلام مدین کے رہنے والوں سے ارشاد فرما رہے تھے کہ مال حرام سے پرہیز کرو، آیت کا پس منظر۔ حضرت شعیب علیہ السلام ارشاد فرما رہے تھے اہل مدین سے کہ مال حرام سے پرہیز کرو، اور تمہارے لیے مال حلال بہتر مال ہے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں اس طرح سے آیا، الفاظ یا احمد ان العبادۃ عشرۃ اجزاء، یہ بات آپ کی خدمت میں بیان کر دوں، اہل علم اس سے بہتر جانتے ہیں کہ روئے زمین پر اللہ کے حبیب کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کے یاد کیا، اور خدا نے اپنی بارگاہ میں آپ کو احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کے یاد کیا۔ تو یا احمد،
ان العبادت عشرۃ اجزاء، اے ہمارے حبیب، اے سب سے زیادہ حمد بیان کرنے والے، بے شک عبادت 10 اجزاء پر مشتمل ہے۔ 9 منہا طلب الحلال، جن میں سے 9 وہ ہیں کہ جو طلب حلال میں۔ فَإِذَا طَيَّبْتَ مَطْعَمَكَ وَمَشْرَبَكَ فَأَنْتَ فِي حِفْظِي وَكَنْفِي۔ پروردگار اپنے حبیب سے فرماتا ہے فَإِذَا طَيَّبْتَ، پس اگر تم نے پاکیزہ کر لیا مَطْعَمَكَ، اپنے طعام کو، وَمَشْرَبَكَ، اپنے مشروبات کو، فَأَنْتَ فِي حِفْظِي وَكَنْفِي، بس تم ہمارے حفظ میں ہو گئے اور ہماری سرپرستی میں ہو گئے۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے کتاب بہار کے اندر اس حدیث قدسی کو بیان کیا۔ اب آئیے غور کیجئے، ایک اور نقطہ آپ کی خدمت میں۔ امامان معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے اس آیت کے راز کو ولایت سے ملا دیا اور ارشاد فرمایا کہ بقیت اللہ سے عام طور پر مراد تمام اہل بیت اطہار، بقیت اللہ تمام اہل بیت اطہار بھی، بطور عموم، بطور خصوص ذخیرہ اور حجت الہی حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ اب ایک اور نقطہ آپ کی خدمت میں، اور یہ نقطہ بیان کرنے کے لیے کہ اگر بات سمجھنا چاہیں کہ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم، اس آیت کا سہارا آپ کی خدمت۔ سورہ انفال آیت نمبر 53، 8واں سورہ آیت نمبر 53، الفاظ کیا ہیں؟ ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا، یہ اس لیے کہ اللہ کسی کے لیے نعمت کو متغیر نہیں کرتا، جو پروردگار نعمت نازل کر رہا ہو کسی قوم پر، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ قوم خود اپنے لیے نعمت کو بدلنا نہ چاہے۔ صرف ایک مثال اور ایک اشارہ آپ کی خدمت۔ مثال، قوم بنی اسرائیل پر من و سلوہ کا نزول، جب تک بنی اسرائیل کی قوم نے خود نہیں چاہا کہ ان کے لیے من و سلوہ کی بجائے ککڑی، پیاز اور مسور کی دال وغیرہ، تب تک خدا نے ان کی نعمت کو نہیں بدلا۔ یا زبانی شاعر میں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ امام خیر مطلق ہیں، نہ سمجھ لوگ اہل بیت کو نہ پہچان سکے، اور یہاں تک کہ جہالت اور عدم معرفت اہل بیت نے ان کو یہاں تک پہنچا دیا کہ ذخیرہ الہی نہ پہچان سکے۔ حالانکہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی۔ یہ اسی بنیاد پر کہ جب تک خود سے نہ چاہیں، اب یہ لفظ ظہور سے بات متعلق ہو جائے گی کہ جب تک خود نہ چاہیں ظہور امام کیسے ہوگا؟ آپ اگر چاہیں تو ظہور امام ہو کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی۔ اس کے بعد مال حرام، ایک اور نقطہ، مال حرام سبب ہے جدائی کا بقیت اللہ سے۔ امام حسین
अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया करबला के मैदान में, क़ाल लहुम वैलकुम मा अलैकुम अन तुनसितू इलैया फतस्मऊ क़ौली। फरमाया इमाम ने लश्कर यजीद से, तुम पर वैल हलाकत हो, मा अलैकुम, तुम पर क्या हो गया है कि तुम मेरी बात को गौर से सुनते नहीं। फतस्मऊ क़ौली, तवज्जो करो मेरी बात के ऊपर। व इन्नमा अदऊकुम इला सबील रिशाद, मैं तुमको मुतवज्जे कर रहा हूं हिदायत के रास्ते की तरफ। अल्लाहु अकबर। फमन अताअनी कान मिनल मुर्शदीन, बस जो भी मेरी इताअत करे वो होगा मुर्शदीन में से। वमन असानी कान मिनल मुहलिकीन, और जो मेरी मासियत करे वो होगा हलाक होने वालों में से। वकुल्लुकुम आसिन ले अमरी, और तुम में सितम, और तुम सब के सब मेरे अम्र की नाफरमानी कर रहे हो। गैर मुस्तमईन क़ौली, मेरी बात में तवज्जो नहीं कर रहे। क्यों? ऐसा क्यों है? फ़क़त मुलिअत बुतूनुकुम मिनल हराम, क्योंकि तुम्हारे पेटों में हराम भर चुका है। व तुबिया अला कुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों पर मोहर लग चुकी। वैलकुम अला तुनसितून अला तस्मऊन। बिहार अनवार अल्लामा मजलिसी ने इस रिवायत को करबला से सरकार सैयदुश शुहदा से इस तरह बयान किया असनाद के साथ। और उसके बाद बात को समेटते हुए दुआए मार्फत में ये जुमला कि परवरदिगार, अगर तूने मुझे अपनी हुज्जत की मार्फत अता नहीं फरमाई, ज़ललतु अन दीनी। आइए आज मैं आपकी खिदमत में माह मुबारक रमज़ान की मुक़द्दस रातों में कुछ बातें और बयान करूं उन ख़ास शबों के एतबार से कि जिन्हें शब-हाए बीस कहा जाता है। अय्यामुल बीस, अय्यामुल बीस यानी 3 दिन, 13, 14, 15। अय्यामुल गुर्र एक नाम इनका। लयाली अलबीस, अल औज़ा एक नाम, अल वाज़े एक और नाम। अय्यामुल बीस के सवाब को इस तरह बयान किया गया। अब ये हर महीने में 3 दिन, 13, 14, 15। माह रमज़ान में तो आपके रोज़े पहले से हो रहे। अय्यामुल बीस के पहले रोज़े का सवाब 10,000 साल के रोज़े के बराबर। अय्यामुल बीस के दूसरे दिन का सवाब 30,000 साल के बराबर। और अय्यामुल बीस के तीसरे दिन का सवाब 1,00,000 साल के बराबर। किताब का हवाला वसाइलुश शिया। शेख सदूक अलैहिर्रहमान ने इल्मुल शराई के अंदर जनाब आदम अलैहिस्सलाम के चेहरे से सिवात को 3 हिस्सों में दूर किया गया बयान करते हैं। 3 दिन रोज़ों की बरकत से वो 13, 14, 15 तारीखें इसलिए 20 कहलाती हैं कि इन 3 दिनों की बरकत से आदम अलैहिस्सलाम के चेहरे से उसको दूर किया गया जो सिवात था। इसको बाद ने दुआए जिब्राइल के नाम से भी याद किया। अय्यामुल बीस क्या पढ़ें इसके अंदर? इनकी शबों में 3 शबों में दुआए मुजीर, बेहतरीन दुआ हाजतों के पूरा करने के लिए, गुनाहों के मुआफ कराने के लिए। मुजीर इसमें लफ्ज इस्तेमाल होगा अजिरना मिनन्नारे या मुजीर। लफ्ज सुबहाना का इस्तेमाल 89 मरतबा, तालैद इस्तेमाल हुआ 86 मरतबा, अस्माए हुस्ना इस्तेमाल हुआ 176 मरतबा। अल्लाहु अकबर। तो अल्फाज क्या हैं? अजिरना मिनन्नारे या मुजीर। बात को समेटते हुए
امام زمانہ علیہ السلام کے اس عنوان سے متصل رہتے ہوئے بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دعائے مجید پڑھتے ہوئے خلوص قلب کے ساتھ چوتھے امام علیہ السلام کا واسطہ دے کر دعا، اور چوتھے امام کے ساتھ ساتھ جناب سیدہ کا واسطہ دے کر دعا مانگی۔ بہت زیادہ رونے والی ہستیوں میں دونوں شامل ہیں۔ اس کائنات میں 5 بڑے گریہ کنان گزرے، جن میں سے حضرت آدم علیہ السلام بھی روئے، جناب یعقوب بھی روئے، جناب یوسف بھی روئے، مگر جیسے گریہ سیدہ فاطمہ زہرا نے کیا، جیسے گریہ سید سجاد نے کیا، جناب سیدہ کونین صبح اور شام روتی تھی، کبھی کھجور کے سوکھے درخت کے نیچے بیٹھ کر روتی تھی، اور کبھی احد کے میدان میں جناب امیر حمزہ کی قبر کے پاس جا کر روتے واہ غربت، اور کبھی گریہ سید سجاد کو یاد کیجئے، میرا مولا 35 سال تک خون کے آنسو بہاتا رہا، جب کبھی پانی سامنے آتا تھا تو روتے تھے، جب کبھی کھانے کے لیے دسترخوان سجتا تھا تو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ اپنے بابا کو یاد کر کے روتے تھے۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا تمام حاضرین مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا تمام اہل ایمان کو سلامتی عطا فرما، خاص طور سے ہر بیماری، پریشانی اور تمام مشکلات کو اہل ایمان سے دور فرما دے۔ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔